بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی ولادت کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 531 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ کا دودھ پیتے رہے۔ عبدالمطلب کی لونڈی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روزہ قبیلہ بنو سعید کی ایک خاتون حلیمہ سعیدہ کے سپرد دی گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعید کے گاؤں لے گئے۔ حلیمہ سعیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ مکہ لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعید میں رہے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ باعث پریشان اور تربیت پہلے دادا عبدالمطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا وفات پا چکے تھے اور غالب کے یہ سعید عاطف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کو جو علامات اور رات اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے وطن میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار امین اور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سرفراز کیا۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کا پیدا کیا اور انسان کا جسے جمع اور خون میں پیدا کیا۔ سورہ الخلق کی آیات پہلی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بن حارث، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن حرا اور زبیر بن عوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا اور مدینہ پہنچے تو قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعض مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حارث پر قیام کیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار رشتہ دار مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنیاد رکھی گئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد بلند پایہ منتظم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان نہ صرف کفار مکہ کو شکست دی، 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے بعد میں دیگر کئی قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج بیت اللہ ادا کیا گیا حج حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 کا ہم اور عمر 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی زین تھے، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ،